السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور انسان کو اس چیز کے لیے فکر بھی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ عموماً ایسی باتوں کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ کسی کے پاس مال کتنا ہے، اگر وہ بہت عیش والی زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہی ہوگی۔ اگر اس کرائٹیریا سے دیکھا جائے تو فرعون اور نمرود اور حامان اور قارون، ان سے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ پھر دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی زندگی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوگی، اور اگر بہت پرابلمز ہیں، بہت مسئلوں میں یہ گھرا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مصائب آئے اور دیگر انبیاء پہ بھی، تو یعنی یہ بھی کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جس سے ہم یہ جانچیں؟ کوئی فرشتہ بھی اتر کے ہمیں نہیں بتائے گا۔ تو آج ایک بات آپ غور سے سن لیجئے جس سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی محبت ہے اور کتنی جگہ ہے۔ اگر میں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب کائنات وہ پھر یقیناً مجھ سے محبت ہی کرتا ہوگا۔ پھر تو آپ اگر اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں تو خوش ہو جائیے اور آپ کو مبارک ہو۔ مگر ساتھ ہی انسان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی جو میرے دل میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں، اور کتنی ہے۔ تو یہ جانچنے کے لیے آسان سی بات ہے، دنیا میں آپ دیکھیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ کسی کا دل کھول کے تو نہیں آپ دیکھتے، پھر کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ بات بات میں اس کو یاد کرتا ہے، ہر بات میں اس کا ذکر لے آتا ہے۔ ایک ماں کوئی دیکھ لیں، کہیں بیٹھے گی، اس کی باتیں شروع بچوں سے ہوں گی اور ختم بھی ان پہ ہوں گی، چاہے آپ کوئی انٹرسٹ نہ لے رہے ہوں، لیکن چونکہ اس کے دل میں بچہ بسا ہوا ہے تو وہ ہر بات اسی کی کرتی ہے۔ تو وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ ہر بات میں اللہ کا ذکر نہ کرے، ہر ارادے میں، ہر نیت میں، ہر کام میں اس کے اللہ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہہ پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں دل میں محبت ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی ہیبت سے دل ڈر جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایموشنل فیلنگز بڑھ جاتی ہیں؟ اس کا مطلب محبت ہے۔ اور اگر آپ واقعی ہر چھوٹی بڑی بات میں جب سے دن شروع ہوتا ہے اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو واقعی دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس طرح اگر اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو یہ محبت
یہ یاد اس کی آپ کو سونے نہیں دے گی، جتنا مرضی آپ تھکے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت نا بستر سے اٹھا دیتی انسان کو، کھڑا کر دیتی مصلی پہ. پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ تنہائی چاہتے ہیں. ظاہر ہے جس سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ اور میں ہوں اور بس کوئی اور نہ ہو، اور میں اسے خوب باتیں کروں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ انسان اپنے جو بھی وہ محبوب کسی کو بھی بناتا ہے اس کے لیے ایسا ہی چاہتا ہے. ورنہ نیند چھوڑ کے کھڑے ہونا آسان نہیں، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے، ان کے پہلو بستروں پہ لگتے نہیں، وہ بستروں سے اٹھ جاتے ہیں اپنے رب کو پکارنے کے لیے، خوف سے اور امید سے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تو پہلے یہ تو جانیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیا قدر ہے آپ کے دل میں اس کی. اس کے مطابق ہی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. جتنی آپ کو محبت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ ہی آپ سے محبت ہے. کیونکہ بخاری میں یہ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. یعنی اگر بندہ اچھا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اگر بندہ نیگیٹو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. پھر فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے پیاروں کی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی دیکھیں نا آپ جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا رسپانس آ رہا ہے. یعنی آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، آپ نے اکیلے میں ذکر کیا اس نے اکیلے میں ذکر کیا، آپ نے مجلس میں ذکر کیا اس نے فرشتوں کی مجلس میں، ہماری مجلس سے بڑھ کے اچھی مجلس میں ہمارا ذکر کیا. اور پھر فرمایا جو میرے قریب آتا ہے ایک بالشت تو میں ایک گز اس کی طرف چل کے آتا ہوں، اور جو ایک گز میرے پاس آتا ہے تو میں 2 گز اس کے پاس جاتا ہوں، اور جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حال ہوتا ہے جب وہ ہم میں سے کسی سے محبت کرتا ہے. جتنی آپ کو ارج ہوگی، جتنی آپ کو اس کی طرف بڑھنے کا شوق ہوگا، اس کو یاد کرنے کا، جتنا آپ کا دل اس کے لیے تڑپتا ہوگا، جتنا اس کی یاد میں آپ کے آنسو بہتے ہوں گے، جتنی آپ کی زبان پر اس کی باتیں ہوں گی، اتنا ہی وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا. اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم میرے سے کوئی محبت نہیں ہے، اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میرے اوپر یہ اتنے پرابلم کیوں آتے، میرے اوپر یہ غم کیوں ہوتے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا اور ویسا کیوں ہوتا. تو یاد رکھیے آپ کے جو بھی مسائل جو بھی دکھ ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا. ہر بندہ اس دنیا میں مصائب سے مشکلات سے گزرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہاں پہ مصائب ہوں گے، مسائل ہوں گے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا تو نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. آپ دیکھ لیں انبیاء کے اوپر کتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے، کس طرح ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، اور وہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب تھے. تو آپ اپنے غموں کو اور اپنے پرابلمز کو اللہ کی محبت کے ساتھ ہرگز نہ جوڑیں. اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور اس کے دوستوں اور اس کے انبیاء کے اوپر جو مشکلات آئیں کبھی ان کو پڑھ کے دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا تھا، اپنے خلیل سے، اپنے کلیم سے، اپنے حبیب سے. تو یہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. بس اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے
کہ اور اسے خوش بھی ہو جائیں کہ اگر میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو وہ مجھ سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ یقین رکھیے کہ جو بھی غم اور پرابلم سے میں گزر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو ان کا پتہ ہے، وہ میری تکلیف کو جانتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے، اور اس کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے. یہ ضرور ذہن میں رکھیے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تکلیف اس کو کیسے لگتی ہے. یہ بھی بخاری میں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو مجھے کبھی بھی اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، یعنی کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوتی، سوائے ایک کام کے جس میں مجھے تردد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بندے کی، مومن بندے کی جان لیتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف دوں. سبحان اللہ. تو تکلیف جو آتی ہے تو انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کو پتا ہے میں کس کرب سے گزر رہا ہوں اور اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اندر قرار اتر جاتا ہے، اندر سکون آ جاتا ہے کہ بس تجھے پتا ہے نا، بس اس کو پتا ہے نا، بس تو پھر اتنا ہی کافی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے مسائل کے لیے کسی کو فون کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، وہ تو چاہے ہمارے مسئلے حل بھی نہیں کر سکتا، لیکن بتانے سے ہی ہمیں سکون مل جاتا ہے نا کہ ہم نے کسی سے بات کر لی. اور جب یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے، تو پھر تو دل میں قرار آ جانا چاہیے، سکون آ جانا چاہیے. اور آج کی جو دعا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی. بہت بڑی دولت ہے، انسان کو مل جائے بہت بڑی دولت ہے. یہ انسان کو غنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے دنیا سے. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ اس کی بھی محبت مجھے دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی تیرے وہ بندے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں نا، مجھے ان سے محبت دے دے. وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور اللہ وہ کام، ان کی محبت مجھے عطا کر دے جو تیری محبت تک پہنچا دے، یعنی وہ کام میرے سے کرا لے، ان کاموں کی محبت مجھے دے دے، میں وہ کام کروں شوق سے، محبت کے ساتھ، مجھے اتنے پسند ہو وہ سارے کام جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دیں، یعنی ان سے بھی تیری محبت حاصل ہو. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ مجھے ایسی محبت دے، اتنی زیادہ محبت دے اپنی کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ تجھ سے محبت ہو، اور اپنے اہل و عیال و اہلی، اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ٹھنڈے پانی کی محبت. یہ ٹھنڈے پانی کی محبت کو وہی جان سکتا ہے جو پیاسا ہو اور اس کی جان حلق میں آئی ہو، اور اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بس جیسے سانس آنا، اسی طرح اس کے لیے پانی ہوتا ہے کہ پانی کا گھونٹ مل جائے تو میری جان میں جان آ جائے، کیونکہ پیاس کی بھی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انسان مانگتا ہے اللہ ایسا کر دے کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں کی محبت سے بھی زیادہ، ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو جائے، اور تیری چاہت میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اس دعا کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کہ ان کا تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہی جائے میرے دل میں، اور محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت سے میرا دل بھر جائے، کسی اور کی محبت کی جگہ بھی نہ رہے، سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں، اسے نیچے ہوں، کوئی محبت برابر نہ ہو. اللہ تعالیٰ محبت میں بھی توحید کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا اس دعا کو ضرور مانگیے
اس دعا کو پسند کیجیے اور اس دعا سے ہی محبت کیجیے. ہم اپنے دن میں جیسے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں, زیادہ اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں, تو آج میں سمپل سی کچھ 3-4 ایسے کام بتاؤں گی جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو یہ کام کر لے وہ پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو جنت میں جانے میں اگر کسی نے یہ کام کر لیے. 4 کام ہے, وہ بڑے آرام سے چلا جائے گا. تو کام بھی آسان سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں تو بات بھی بالکل سچی ہے. تو کیوں نہ جان لیں ایسے وہ کام جن سے ہم بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں, ہمیں اس دن کوئی پریشانی نہ ہو جنت میں جانے کے لیے, داخل ہونے کے لیے. اس میں پہلا کام ہے افشاء السلام, سلام کو عام کریں, سلام پھیلائیں. سلامتی سے جانا چاہتے ہیں نا, سلام کو عام کریں. آپ مسجد جاتے ہیں یا آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا آپ کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں, سلام کو عام کیجیے. دوسرے کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے, آپ سلام کیجیے. اکثر دیکھا گیا اور افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, مسجد میں جاتے ہیں جو جس کو جانتا ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے اور دوسرے کو ایسے اگنور کر دیتا ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے. مسلمان کو تو آگے بڑھ کے بس اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ دوسرا مسلمان ہے اور مسجد میں تو سبھی مسلمان ہیں, جس کے سامنے آپ آئے اس کو سلام کر لیجیے. ہم سوچتے نہیں یہ صرف اس کے لیے جس کو ہم جانتے ہیں, جو ہمارا دوست احباب ہے, بس صرف ان کے لیے خاص ہے. ایسا نہیں ہے. فرشتے حیران ہوتے ایک مسلمان کو دیکھ کے کہ جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اس کو سلام نہ کریں. تو مسجد جب بھی آپ جائیں وہاں پہ سلام کو عام کیجیے اور اجر بھی کمائیں اس کے اوپر. یہ وہ چیز ہے جو اجر کمانے کا باعث بنتی. تو دائیں بائیں سلام کیجیے, زیادہ سلام کیجیے, آپ کو اتنی نیکیاں ملتی جائیں گی. اور کیا چاہیے, اسی سے بات شروع کریں, سلام کے ساتھ شروع کیجیے. نمبر 2, کھانا کھلائیں لوگوں کو. لوگ کوئی چاہے امیر ہے غریب ہے, یہ نہیں کہ صرف غریب کو کھلانے پہ. کوئی امیر ہے, کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے, کوئی آپ کے گھر کام کرنے کے لیے ہی آ جاتا ہے, کھانا کھلائیے, زیادہ سے زیادہ کھلائیں. ہم صرف سوچتے ہیں نا کہ ہم کوئی صدقہ و خیرات کریں گے تو پھر ہی ہم کھانا کھلائیں گے. نہیں, دائیں بائیں بس کھانا کھلانا آپ کا شوق ہو جانا چاہیے کہ میں لوگوں کو کھلاؤں. یہ نہیں کہ کوئی مانگ رہا ہے تو کھلانا ہے, نہیں, بس مجھے شوق ہے کہ میں کھانا کھلاؤں. تو چونکہ پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا, امیر کو بھی بھوک لگتی ہے اور غریب کو بھی لگتی ہے, تو کوئی کسی سٹیٹس کا بھی ہے, بس ہمیں اچھا لگنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں. نمبر 3, رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھیں. رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں. رشتہ داروں سے تکلیف بھی پہنچے گی, لیکن اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر رشتہ داروں سے بنا کے رکھنی پڑے گی. یہ ہماری چاہے مجبوری سمجھ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن ہم توڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ. چاہے ہمیں ان سے کوئی دکھ بھی پہنچتا ہو, تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہوں, تانے سننے پڑتے ہوں, تو یہ ہوگا, اور ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توڑ لیں. ان کے ساتھ ناتا جوڑ کے رکھیے, ان کا حال احوال پوچھتے رہیے, ان کی ضرورتوں میں کام آئیے, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوئیے. اور چوتھا کام, رات کو نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہیں, یعنی تہجد. سبحان اللہ, تہجد کی نماز, جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی اختیار کروں. تو ایک بات صرف اس میں جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نماز سے متعلق ہے, باقی سب باتیں تو انسانوں سے ہی متعلق ہے. حقوق العباد میں سے ہی ہیں, سلام کرنا بھی, کھانا کھلانا بھی, رشتہ داروں سے جوڑنا بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر رات کو اٹھنا,
یہ جو رات کو اٹھ گیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً کوئی تو اس کے اندر تڑپ ایسی ہے جو اس کو اٹھاتی ہے. تو اس سے ملتی جلتی وہ بھی حدیث ہے جس میں جنت میں پینٹ ہاؤسز کے وعدے ہیں، بالا خانوں کے. اب دنیا میں دیکھتے نا ہائی رائزز جو ہوتی ہیں، اونچی بلڈنگز جو ہوتی ہیں، ان میں ٹاپ پہ جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پینٹ ہاؤسز جن کو کہتے ہیں، سب سے مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے دور تک منظر نظر آتا ہے. جنت میں بھی ایسے بالا خانے ہیں جو کتنے حسین ہوں گے. اب دنیا میں اگر یہ جگہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اتنی مہنگی ہوتی ہے، تو سوچیں کہ جنت میں ایسی جگہ کیسی ہوگی، اور اتنی وہ حسین ہے کہ اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے. تو پتہ نہیں کرسٹل کے ہوں گے یا کیا، ان کی بھی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں بہت آسان قسطوں پہ. اور ان میں جو میں نے جیسے ابھی بتائے 4 کام، تو ان سے ملتے جلتے ہی کچھ کام یہاں پہ بھی ہیں کہ 2 کام تو وہی ہیں کہ کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا کتنا پھر اس کا مطلب ہے کہ اجر کا باعث بننے والی چیز. کھانا کھلائیں جو بھی آپ کے پاس ہے، کوئی ضروری نہیں آپ بہت لیوش ڈشز بنا کے لوگوں کو دیں گے تو پھر وہ دعوت کریں گے تو بس کھانا کھلائیں. ہم تو کھانا بھی کھلاتے ہیں نا تو ادلے کے بدلے کے لیے کہ اس کو کھانا کھلا دیا، اب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کب ہمیں دعوت پہ بلائے گا. تو یہ تو ان میں نہیں آتا. پھر وہ اس نے آپ کو بلا لیا، آپ نے اس کو بلا دیا، چلو پورا ہو گیا آپ کا حساب کتاب یہیں پہ دنیا میں. پھر آپ ان میں شامل نہیں ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، یا اس نے ہمیں 3 دفعہ بلا لیا، اب میں اس کو چلو 1 دفعہ بلا ہی لیتی ہوں. تو یہ چیزیں پھر اس میں شامل نہیں ہوتی. لہٰذا کھانا کھلانا صرف اللہ کی خاطر، صرف اس لیے کہ ہم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جائیں اور ہمیں وہاں کے بالا خانے مل جائیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہو، کتنے خوبصورت ہوں گے. میں نے اس کی بکنگ کرانی ہے. تو یہ سوچ کے کھلائیں لوگوں کو. پھر آپ اپنے پرائے سب کو کھلائیں گے، غریب امیر سب کو کھلائیں گے. پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے مجھے بلایا اور کس نے نہیں بلایا. اور ایک اور دوسرا کام انہی میں سے ہے کہ جب لوگ سو جائیں تب نماز پڑھیں، یعنی تہجد. 2 کام اور ہیں جو کہ نئے ہیں اس میں، کہ ایک نمبر 1 خوش کلامی، اچھی طرح بات کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اچھی طرح لوگوں سے بات کیا کرو، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، نوکر ہے یا کوئی کسی جگہ کا بڑا مینیجر ہے، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا کلام ہماری چیز ہے، یہ اچھا ہی رہنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. یہ نہیں کہ جو کوئی تھوڑا سٹیٹس میں ہم سے کم ہو تو اس کو تو اور او اے کر کے بات کریں، اور جو بڑا ہے وہ یس سر ہو، اور چھوٹا ہے تو پھر ہم چھوٹے بچے کے ساتھ تو بالکل ہی کچھ سمجھتے ہی نہیں، کوئی بڑا ہے تو پھر ہی اس کو عزت دینی. سب کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا. اور دوسرا اکثر جو روزے رکھتا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں. آپ کو کوئی کہہ دینا کہ آج آپ کو ٹپس دی جائیں گی کہ جس سے آپ ملینئر بن سکتے ہیں، یعنی بہت ارب پتی بن سکتے ہیں. تو سب دوڑے بھی جائیں گے، بلکہ باقاعدہ اس کی ٹکٹس بھی ملتی ہیں کہ جہاں پہ یہ ٹپس دی جاتی ہیں، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے تجربے سے اپنے بتا رہے ہیں، کوئی ملینئر ہے تو وہ آ کے بتائے گا آپ کو کہ کیسے آپ نے بھی بننا ہے. تو آپ دوڑے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی کسی کی بھی، اور جو ان مرتبوں تک پہنچ گئے، انہوں نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور انہوں نے ہمیں بتایا. تو اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، آپ کو مفت میں مل رہی ہیں بغیر ٹکٹ خرچ کیے ہوئے. بس آپ نے کرنا ہے ان کو. اور کیا مشکل ہے کھانا کھلانے میں، اور کیا مشکل ہے خوش کلامی میں، اور کوئی مشکل نہیں رات کو اٹھنے میں. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ سب مل جائے. جن لوگوں کی ڈیوٹیز شروع ہوتی ہیں بہت ارلی مارننگ، تو بعض دفعہ تہجد کے وقت سے ان کو نکلنا پڑتا ہے گھر سے، تو اٹھ کے جاتے ہیں نا جاب کے لیے. تو جنہوں نے یہ گھر لینے ہیں اور سلامتی سے جنت میں داخل ہونا ہے، وہ کیوں نہ یہ کریں گے. لہٰذا ان کو مشکل نہ سمجھیے. اور سلام کرنا تو بہت ہی آسان ہے.
کیا جاتا ہے ہمارا اس میں، لیکن بس ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح ہم دن میں ہم 12 رکعت جو موقدہ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، ان کو ضرور پڑھتے رہیے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ ہے جنت میں انسان کے لیے گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ 2 سنتیں فجر سے پہلے، جو فجر کے فرض ہیں ان سے پہلے، 4 سنتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 بعد میں، اور پھر 2 مغرب کے بعد، اور یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد، اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد۔ یہ کل 12 ہو گئی۔ ان کو ادا کیجئے خوشی کے ساتھ، اور یہ سوچ کے کہ میرا محل تعمیر ہو رہا ہے جنت میں۔ اور غیر موقدہ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پڑھی یا جن پہ دعا بھی دی ہے، تو یہ آپ جو بھی مغرب کی اذان ہو اس کے بعد 2 سنتیں ادا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا ہم کر کے اگر اضافہ کرتے جائیں گے، جیسے ہمارے آگے کے دن آتے جا رہے ہیں، رمضان گزرتا جا رہا ہے، ہم ہر دن کو پچھلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہوں تو ایک دن میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں، لیکن پھر آپ سے ہوگا نہیں، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جتنا جتنا ایک ایک دن بتایا جاتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کم از کم پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی نا، یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے، مین پیج پہ سلائیڈز ہیں دعا کی بھی اور ذکر کی بھی، اس میں 49 نمبر یہ دعا تھی۔ اور جو آج کا ذکر ہے یہ بھی اتنا پیارا ذکر ہے۔ ذکر بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہوں گی کہ سوچیں، قیامت کا دن اگر ہو اور اتنی ہولناکی ہو اور اتنی پریشانی ہو اور مجھے اپنی جان کی پڑی ہو، اس وقت کہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دیں، کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نسخہ بتا دیا، فرمایا جو یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو یہ کلمہ صبح کے وقت کہہ دے تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ نمبر 31 پہ یہ ذکر ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ذکر کو جب کریں، اسی طرح دعائیں بھی جب کریں، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں راضی ہو گئی اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ تو تمام دعاؤں کو، چاہے میں آپ کو بتا رہی ہوں عربی میں، لیکن آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو اس کا ترجمہ دعاؤں کو اور ذکر کا ضرور پتا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مانگیں گے نا دل سے تو تبھی دعا قبول ہوتی ہے، پڑھنے سے نہیں قبول ہوتی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا آپ کتنے خوبصورت الفاظ سے مانگ رہے ہیں، کتنے سمار کے مانگ رہے ہیں، کتنے شعروں کی صورت میں مانگ رہے ہیں۔ دعا وہی ہے جو آپ دل سے مانگے۔ اگر دل سے نہیں نکل رہی تو وہ دعا نہیں ہے، وہ آپ بس کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ دعا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا دھیان کے ساتھ، یعنی ہمارا دھیان اس کے اندر ہونا چاہیے، فوکس کے ساتھ۔ یہ نہیں افطاری بناتے ہوئے دھیان روزہ کھولنے پہ ہے، دھیان کچھ اور طرف لگا ہوا ہے، افطاری کی طرف لگا ہوا ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں زبان سے نکلتی جا رہی، یا کتاب کھول کے بیٹھے میں اور پیج 1 سے لے کے آخر پیج تک آپ نے دعائیں پڑھ لی ہیں، تو یہ دعا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے۔ اس لیے پلیز دعاؤں کو سمجھ کے، اگر آپ نے عربی میں یہ مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، پرانی دعائیں پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے یہ عربی میں نہیں مانگنا چاہتے، آپ اپنی ویسے ہی اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ ہاں، جب آپ مسنون دعائیں مانگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو دعا
کا جو مسنون دعا کے الفاظ ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا مہینہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔